بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ایم فل اسکالرز، امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پہلے سیمیسٹر کے لیکچرز سے بھرپور انداز میں استفادہ کر رہے ہوں گے. تو اصول تحقیق و تدوین کورس کوڈ 581، اس کورس کا ماحصل طلباء میں تحقیق کے بنیادی تصور کو واضح کرنا اور علم و ادب میں تحقیقی شعور کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اس کے علاوہ تحقیق سے متعلق مختلف طریقوں اور وسائل تحقیق سے آگہی اور تحقیق کی روایت سے واقفیت اس کورس کے نمایاں پہلو ہیں، جن کا مقصد اعلیٰ تعلیم کے حصول میں تحقیق کے حوالے سے مضبوط پس منظر فراہم کرنا ہے. اصول تحقیق کے پہلے لیکچر میں ہم نے تحقیق کی ضرورت اور اہمیت اور تحقیق کیا ہے کے حوالے سے تفصیلی انداز میں پڑھا ہے. تو اصول تحقیق کے دوسرے لیکچر میں ہم وسائل تحقیق کے بارے میں پڑھیں گے کہ وسائل تحقیق کون کون سے ہیں. تو وسائل تحقیق میں سب سے پہلے لغات یعنی کہ ڈکشنریز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو لغت عام طور پر لفظوں کے معنی دریافت کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن لغات کو مرتب کرنے والے بعض محققین نے الفاظ کے معنی لکھتے ہوئے بعض اساتذہ کے بے شمار اشعار بطور سند کے نقل کیے ہوتے ہیں. یوں ان اساتذہ کا کچھ نہ کچھ اہم اور نایاب کلام ان لغات میں محفوظ ہو جاتا ہے جو کسی دوسرے ذرائع سے دستیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے لغات کا ادبی تحقیق میں بطور ماخذ بہت اہم مقام ہے. تحقیق کار زبان کے درست استعمال کے لیے لغات سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. روزمرہ محاورہ، لفظی ترکیب اور دیگر لسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لغات سے ہی استفادہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو تحقیق کا وسیلہ ہے وہ انسائکلوپیڈیاز ہیں. انسائکلوپیڈیا انگریزی زبان کا لفظ ہے. اردو میں اسے مخزن علوم یا قاموس العلوم کہتے ہیں. یہ ایک ضخیم کتاب ہوتی ہے جس کو بلند پایہ عالم و محقق پیش کردہ معلومات کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کرتے ہیں. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، ویکیپیڈیا، دائرۃ المعارف اس حوالے سے مشہور ہیں. تحقیق کار کے لیے ان سے استفادہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ان میں تاریخی، جغرافیائی، سوانحی، سیاسی، سائنسی، مذہبی اور عمومی معلومات کا بے بہا ذخیرہ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد فرہنگ ہے. فرہنگ کے ذریعے کسی تخلیقی متن میں شامل مشکل الفاظ، محاورات اور اصطلاحات کی تفہیم یا تشریح کی جاتی ہے. اگر متن میں کوئی لفظ یا محاورہ روزمرہ کے استعمال کے خلاف آئے اسے بھی آسان اور قابل فہم بنا کر فرہنگ میں شامل کیا جاتا ہے. لفظ یا الفاظ کے مفہوم یا معنی اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں ان کے درمیان میں کوما کا استعمال کیا جاتا ہے. کلاسیکل تخلیقی ادب کے آخر میں تو فرہنگ دینا انتہائی ضروری ہے. مثلاً کلاسیکل نثری اور منظوم داستانوں میں کسی چیز کا ذکر ایک سے زائد اقسام میں کیا جاتا ہے. اس طرح داستانوں اور مثنویوں میں اصطلاحی الفاظ کثرت سے موجود ہوتے تھے. وہ الفاظ جن کا استعمال کم ہو یا متروک شدہ ہوں ان کا استعمال بھی ملتا ہے. غیر مانوس محاورے اور ضرب الامثال کہاوتیں بھی پائی جاتی ہیں. عربی فقرے، آیات، جملے اور اشعار کے مصرعے بھی ملتے ہیں جن کا مفہوم فرہنگ کے ذریعے دیا جانا ضروری ہوتا ہے. فرہنگ کو ترتیب دیتے ہوئے
تحقیق کار کو تمام مشکل الفاظ کو شامل کرنا چاہیے۔ الفاظ کا تلفظ وہی ہو جو متن میں استعمال ہوا ہے۔ تلفظ کی تجدید کر کے حال کے مطابق نہ کیا جائے۔ فرہنگ میں لفظ یا الفاظ کے وہی معنی دیے جائیں جو تخلیقی متن میں مراد لیے گئے ہوں۔ ان کے علاوہ دوسرے مطالب نہ لیے جائیں۔ فرہنگ تمام تر الفاظ یا لغات کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک متن سے متعلق ہوتے ہیں، لہذا اس کے معنی درست انداز میں دیے جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ متن کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر اندازے سے ان کی فرہنگ لکھ دی جائے۔ اردو محاوروں کی فرہنگ، ادبی اصطلاحات کی فرہنگ اور ادب میں مستعمل علمی اصطلاحات کی فرہنگ دینا، حالانکہ اردو لغات کی ذمہ داری ہے، کیونکہ لغت میں کافی محاورے اصطلاحات پہلے ہی جگہ پا چکی ہوتی ہیں، پھر بھی ان کے لیے الگ سے لغت تیار کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں صرف مفرد الفاظ یا دو الفاظ کے مرکبات کو ہی شامل کیا جاتا ہے، جبکہ محاورے، اصطلاحیں ضرب الامثال اور طویل جملوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مقالے میں فرہنگ حاشیہ میں دی جاتی ہیں اور مقالے کے آخر میں بھی ترتیب سے شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد کتب خانے ہیں۔ کتب خانہ یا لائبریری کسی مہذب معاشرے کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ لائبریری کا لفظ لبرا سے مشتق ہے۔ لبرا لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ لائبریری یا کتب خانے کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ جگہ جہاں مطالعہ و حوالہ کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے علمی و ادبی مواد کو منظم طریقے سے جمع و محفوظ کیا گیا ہو۔ کتب خانے کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قلمی نسخوں، نادر مخطوطوں، مطبوعہ تحریروں اور غیر مطبوعہ علمی و ادبی مواد کے علاوہ کتب خانے ہر طرح کی کتب کی فراہمی کا مرکز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمعی و بصری مواد بھی دستیاب ہوتا ہے۔ پاکستان کے اہم کتب خانوں میں قائد اعظم لائبریری، لاہور پنجاب پبلک لائبریری، دیال سنگھ لائبریری، پنجاب یونیورسٹی، جے سی یونیورسٹی لاہور، کراچی یونیورسٹی لائبریری، سینٹرل لائبریری بہاولپور زیادہ اہم ہے۔ تو اس کے بعد رسائل و جرائد ہیں۔ تو رسائل دستاویزی تحقیق میں ہفتہ وار، 15 روزہ، ماہ نامے، 2 ماہی، 6 ماہی، 6 ماہی اور سال نامے تمام رسائل حوالہ جاتی مواد کے زمرے میں آتے ہیں۔ ادبی تحقیق میں بھی رسائل کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ موجودہ دور میں تحریریں بالعموم پہلے رسائل میں ہی شائع ہوتی ہیں۔ ان میں مختلف ادیبوں اور شعراء کرام کا کلام بھی محفوظ ہوتا ہے۔ رسائل میں مصنفین کی بیشتر تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی کتب میں شامل نہیں ہوتی۔ ان رسائل کی مدد سے ہی ادیب اور شاعر حضرات کی غیر مدون تحریروں کو کتابی صورت میں شامل کیا جاتا ہے اور شائع کیا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے اور ان سے بھی محقق اپنے مقالے کے موضوع سے متعلقہ مواد حاصل کرتا ہے۔ اخبارات یعنی روزنامے واقعات اور حقائق کو محفوظ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ اخباری اطلاعات رپورٹر حاصل کرتے ہیں۔ وہ واقعات و حقائق کو غلط بھی درج کر سکتے ہیں یا رپورٹر کسی مصلحت کی وجہ سے محض ایک خاص حصہ ہی نمایاں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود محتاط تجزیہ کر لینے سے اخبارات بھی اہم ماخذ بن سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں جب اصل ریکارڈز تک رسائی حاصل نہ ہو سکے تو اخبارات ہی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اخبارات کسی ملک کی روزمرہ اور سماجی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کے پرانے شمارے اور جلدیں قارئین اور تحقیق کاروں کے استفسار کی بڑی حد تک تسلی بخش جواب ہوتے ہیں۔
اس کے بعد تحقیقی ادارے ہیں۔ موجودہ دور میں تحقیقی کاموں کا زیادہ تر انحصار یونیورسٹیوں پر ہے، جہاں پر طلباء و طالبات اور اساتذہ کی مشترکہ کاوشوں سے یہ ادارے زبان و ادب کے مراکز کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بی اے آنر، ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر ہر سال بے شمار طلباء و طالبات اپنے نگران اساتذہ کی مدد سے تحقیقی مقالے تحریر کرتے ہیں اور وہ شائع بھی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ چند ایسے نامور تحقیقی ادارے بھی موجود ہیں جو اپنے اپنے طور پر تحقیقی کاوشوں اور ادبی نگارشات کو شائع کرتے ہیں۔ ان میں انجمن ترقی اردو، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، مجلس ترقی ادب، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ، مقررہ قومی زبان، پاکستان اردو اکیڈمی سر فہرست ہیں۔ نو آموز محقق یا تحقیق کار ان کی شائع کردہ کتب سے بھی اپنی تحقیق کے لیے مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ وسائل تحقیق میں جو اگلی چیز ہے وہ ہے تاریخیں۔ ہر ملک و قوم کی طرح زبان و ادب کی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں جو اس کے آغاز و ارتقاء کا علم فراہم کرتی ہیں۔ یہ اطلاقی تحقیق کا سب سے اہم جزو ہے اور ہر دور میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق کار جب تحقیقی میدان میں اترتا ہے تو جہاں تک دوسرے ماخذات کی اس کی مدد کرتے ہیں، ادبی تاریخیں بھی تحقیق کار کے لیے ایک مستند حوالہ بنتی ہوئی ظاہر ہوتی ہیں۔ ادبی تاریخوں کا اہم مقصد ماضی کی بازیافت ہوتا ہے۔ یہ گزرے ہوئے زمانوں کو زندہ و جاوید کرتی ہیں۔ تاریخ نویس تاریخی حقائق، واقعات اور جمع شدہ مواد کا تجزیہ کر کے ایک واضح نقطہ نظر اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی تاریخ کی تشکیل اپنی ذہنی بصیرت کی استعداد کے مطابق کرتا ہے، جس سے تاریخ کے خاموش، گمنام اور تاریک گوشے تحقیق کار کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، جو اس کی تحقیق میں معاون بنتے ہیں۔ تحقیق کار اپنی تحقیق میں محققین کی مرتب کردہ جو تواریخ ہیں ان سے بھرپور انداز میں استفادہ کرتا ہو۔ تو ان عوامل سے بہترین انداز میں تحقیق کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے تذکرے۔ تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یاد کرنا، ذکر، سرگزشت، خیال لانے اور یادگار کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں تذکرے سے مراد ایسی کتب ہیں جس میں اہم شعراء کے حالات و سوانح اور ان کے منتخب اشعار کے نمونے اہم معلومات کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ اردو تذکرے فارسی تذکروں کی تقلید میں تحریر ہوتے ہیں۔ ادبی تاریخ نویسی کے لیے تذکرہ ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو شعراء کے تذکروں سے قبل جو چیز شعراء کے بارے میں کسی حد تک معلومات فراہم کرتی ہے وہ بیاض تھی۔ بیاض کی ترقی یافتہ شکل تذکرے کی صورت میں اردو ادب میں شامل ہوئی۔ بیاض نویسی قدیم زمانے میں ایک عام شغل تھا۔ جو لوگ عمدہ تذکرے تحریر نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے ذوق تسکین کے لیے بیاض اشعار کو ترتیب دے لیتے تھے، جس میں اپنی پسند کے اشعار اور غزلیات، شعراء کے نام اور مختصر حالات زندگی جمع کرتے تھے۔ بیاض میں ان چیزوں کو شامل کرنے کے لیے کسی خاص ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو تذکروں کی ایک قسم بزرگان دین کے حالات زندگی، تبلیغ علم کے لیے ان کی کاوشیں، ان کے ارشادات کے مجموعات کی بھی ہے۔ تذکروں میں نہ صرف شعراء، ادباء، علمی اور روحانی شخصیت کے حالات زندگی اور کارناموں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، بلکہ ان سے متعلقہ دور کی معاشرت، سیاست، ثقافت، تہذیب و تمدن اور روزمرہ زندگی کے علاوہ ادبی رجحانات، رویے اور لوگوں کے مزاج کے متعلق بھی معلومات کا
ذخیرہ جمع ہوتا ہے۔ تذکرے شخصیات کو زندہ و جاوید بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ میں حیثیت و مرتبے اور مقام کا تعین بھی کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں تذکرے کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ اعلیٰ ادبی، تحقیقی و تنقیدی رجحانات رکھنے والے محققین اس کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تذکرے کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے چند پہلوؤں کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ وہ تذکرہ قدیم شعراء کے حالات زندگی اور افکار و خیالات جاننے کے لیے اہم ماخذ ہیں۔ تذکرہ میں کسی خاص عہد کے امراء، رؤساء اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے متعلق معلومات درج ہوتی ہیں۔ تذکرہ کسی خاص دور کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی حالات کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ تذکروں میں شعراء کے کلام کے نمونہ جات اور بزرگان دین، صوفیاء کرام اور دیگر شخصیات کے حالات و فن کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ تذکرے دو قسموں کے ہوتے ہیں، عمومی اور خصوصی۔ تذکرہ عمومی میں کسی خاص عہد کی قید نہیں ہوتی، جبکہ تذکرہ خصوصی میں کسی خاص عہد کے شعراء، بزرگان دین کے حالات اور کارنامے درج ہوتے ہیں۔ تذکرہ کسی عہد کی تہذیب و ثقافت اور اس کی زبان کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ تذکرے میں پہلے مقدمہ، دیباچہ، پیش لفظ، ابتدائیہ، پھر اصل متن، آخر میں اختتام ہوتا ہے۔ یہ تینوں اجزائے ترکیبی تذکرے کی بنیاد کو استوار کرتے ہیں۔ تذکرے کے مقدمے میں مصنف تذکرہ تصنیف کرنے کی غرض و غایت بیان کرتا ہے، یعنی وجوہات یا مقاصد بیان کرتا ہے۔ پھر اصل متن میں شعراء کے حالات اور منتخب کلام کے نمونے اور ان کے عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی اور علمی و ادبی صورتحال کا ذکر ہوتا ہے۔ اصل متن کے بعد تذکرے کا اختتام ہوتا ہے۔ اختتامیہ میں مصنف ان تمام باتوں کی وضاحت کرتا ہے جو اصل تذکرہ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کتبے ہیں۔ کتبے کو اب عام طور پر کتبہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ کتابہ سے بنا ہے، یعنی وہ عبارت جو لوح قبر یا مسجد پر کندہ کر کے لگائی جاتی ہے۔ اسے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نظم و نثر جو کسی کی تعریف میں بطور تاریخ پیش طاق پر لکھتے ہیں۔ ادبی تحقیق میں ان کی اہمیت یوں بنتی ہے، مقبروں، سادہ قبروں، گنبدوں، دروازوں اور دیواروں پر نصب لوحوں اور نقوش سے بہت مفید باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اردو ادب کے کئی ادیبوں کی قبروں پر نصب لوحوں سے ان کی صحیح تاریخ وفات کا علم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں قبر کے تیار ہونے کے فوراً بعد نصب کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عام حالات میں غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کتبوں کو بالعموم معتبر ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیں یادداشتیں۔ عمومی طور پر یادداشت کے معنی حافظہ اور یاد رکھنے کا نشان کے لیے جاتے ہیں۔ یادداشتیں ان ریکارڈز کو بھی کہا جاتا ہے جن کی بنیاد ان واقعات کی یادداشت یا رپورٹ ہو جو کسی مصنف کی زندگی، اس کے مشاہدات یا اس کے متعلق کوئی خاص اطلاع ہو۔ الفاظ دیگر یہ بھی اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ یادداشتوں سے کسی مصنف کی زندگی کے بارے میں حتمی معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ یادداشتوں کا تعلق زیادہ تر مخطوطات کے ساتھ ہوتا ہے۔ مخطوطے کے سرورق یا حاشیوں میں خود مصنف یا اس مخطوطے کا کوئی بھی قاری متن سے متعلق اپنے تاثرات یا چند دوسری معلومات درج کر دیتا ہے۔ متن کے آخر میں خالی صفحہ بار یا جلد بندی کرتے وقت جلد ساز کتاب کے آخر میں چند زائد صفحات لگا دیتا ہے۔ ان پر قاری اپنی اہم یادداشتیں تحریر کر لیتے ہیں، کیونکہ کتاب کے آخری صفحات کے گم ہونے کا خدشہ نہیں رہتا، لہٰذا وہ اہم اور مفید یادداشتیں ان کے صفحات میں محفوظ رہتی ہیں۔ یادداشتوں کو محفوظ کرنے کے لیے کئی طریقے اور ان کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔
مثلا مخطوطے کے اختتام پر اور کبھی کبھار مخطوطہ کے سرورق پر بھی مخطوطے کا مالک اپنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ایک لفظ مالکہ یعنی اس کا مالک لکھتا ہے اور بعد میں اپنا نام لکھ دیتا ہے۔ اگر مخطوطے کا کاتب اپنے لیے مخطوطہ نقل کرتا ہے تو وہ ترکیمیں یعنی وہ لفظ یا الفاظ یا منشور یا منظوم عبارت ترکیمہ کہلاتی ہے جو مخطوطے کا نقل نویس متن کے اختتام پر لکھتا ہے۔ اس میں اس کاتب کا نام اور تاریخ نقل بھی شامل ہوتی ہے، تو اس میں اس کی اطلاع ان الفاظ میں فراہم کر دی جاتی ہے۔ لائبریریوں میں ایسے مخطوطہ جات خاصی تعداد میں موجود ہے جن پر انہیں فروخت یا خریدنے والے کا نام بطور یادداشت درج ہے۔ تحقیق کار میں ان یادداشتوں سے تاریخ کے بعض اہم واقعات اور افراد کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی تاریخ کے بعض اہم تاریخ پہلوؤں کا بھی انکشاف ہوتا ہے۔ تحقیق کار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تحقیق میں ان تمام یادداشتوں کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اگر کسی مخطوطے پر کسی مصنف یا دیگر افراد کی تحریر کردہ یادداشت موجود ہو تو اس کی صرف نشاندہی ہی نہ کرے بلکہ ان یادداشتوں کے پس منظر کا تجزیہ کر کے انہیں اپنی تحقیق کا حصہ بھی بنایا جانا چاہیے۔ یادداشتوں کے بعد بہت اہم جو تحقیق کا وسیلہ ہے وہ ملاقاتیں ہیں یعنی انٹرویوز ہیں۔ تو انٹرویوز ماخذات کو اکٹھا کرنے کا ایک زبانی طریقہ کار ہے۔ کسی شخصیت کے خیالات، افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے انٹرویو ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے مؤثر طور پر ساری اطلاعات اور تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انٹرویو کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مفروضات کو ثابت کرے، اس لیے انٹرویو مواد کو جمع کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ ذاتی انٹرویو سے کسی فرد کے ماحول اور اس کی زندگی کی تہہ تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ یوں تحقیق میں مبالغے کا عنصر شامل نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے وسائل تحقیق کے حوالے سے پڑھا ہے اور ان کو بہتر انداز میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون سے ایسے تحقیق کے وسائل ہیں جن کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بآسانی ہم تحقیق کے جو مراحل ہیں ان سے بطریق احسن گزر سکتے ہیں اور اپنی تحقیق کو مستند اور جامع بنا سکتے ہیں۔ تو اگلے لیکچر میں ہم وسائل تحقیق کے جو دیگر عوامل ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو پہلے سیمیسٹر کے تمام طلباء و طالبات سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام لیکچر جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ناچیز کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ میں معروضات پیش کروں گا وسائل تحقیق کے حوالے سے۔ والسلام، خدا حافظ۔